سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي والقمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہماری مختصر زندگی کے اندر اس قدر اپنے انعامات کی بارش اپنے ایمان والوں پر برسائی ہے کہ جب یہ ایمان والے جنت میں آئیں تو کسی طریقے سے بھی محروم نہ رہیں، بلکہ جس حساب سے اللہ پاک نے جنت کو سجایا ہے، جنت کو خوبصورت بنایا ہے، جنت میں انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اور اسی انداز سے اللہ پاک نے یہاں پر ایسی اسباب پیدا کر دی ہیں کہ ایسے ایسے عمل ہمیں دے دیے ہیں کہ ہم اس سے وہ جگہوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ بھائی محروم ہو جانا بڑے افسوس کی بات ہے۔ غور کریں تو ہر زندگی کے فیلڈ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عمل رکھے ہیں کہ سیدھے اللہ الحمدللہ جنت کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں۔ معاملات ہوں، معاشرت ہو، لین دین ہو، رہن سہن ہو، گھر بار ہو، تجارت ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، سونا ہو، اٹھنا ہو، نہانا ہو، بیٹھنا ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز خالی اللہ پاک نے چھوڑی نہیں کہ جس سے بندہ جنت نہ کمائے اور آخرت کو نہ کمائے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ آدمی وہاں جا کے محروم رہے اور کچھ نہ مل سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمالوں کے ڈھیر لگا دیے، یہاں پر ڈھیر لگا دیے۔ چلو بھائی صبح کی سنتیں پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے محبوب چیز ہی کوئی نہیں صبح کی سنتیں علاوہ، تو کتنا انعام ہوگا اس پہ۔ اور یہ تو پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چلو اشراق اگر کس نے پڑھ لی تو فرمایا ایک پورا حج اور عمرے کا ثواب انسان آتا ہے۔ اگر کس نے ظہر کی 4 رکعت پہلی پڑھ لی تو حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 4 رکعت کے عوض سے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو جب ہم الحمدللہ یہ فیل کر کے جاتے ہیں تو جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا کریں، پھر گناہ گنوا کے جہنم کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت نے ہر لمحے ہر بات پہ اللہ نے، ہم سوچتے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں یہ انعام اتنا ہمیں مل رہا ہے، اور وہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ عصر کی 4 فرض سنت پڑھ لیں، فرمایا جیسے انسان سنت پڑھتا ہے بہترین محل جنت میں بنا دیا جاتا ہے اس کو۔ نافل ہیں سارے، فرائض تو خیر فرائض ہیں، پڑھنے ہی ہوتے انسان۔ اور کہیں مغرب کے بعد اللہ توفیق دے دے ابابین پڑھنے کی 10-12 رکعات، جو رکعات میسر ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
12 سال کی عبادت نہ رکھ دیتے ہیں اس کے انگن ثواب ہر چیز میں. اور کہیں اگر اللہ پاک یہ توفیق دے دے کہ بھئی تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے اور بستر کو انسان چھوڑ دو تہجد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے حساب اس کو جنت میں بھیج دو. تو یہ اعمال ہے اللہ نے ہمیں دیے ایک ایک لمحے میں. اسی طرح معاشرت کے اندر بھی نہ ہو، اللہ ہمیں بھی ایمان دیجیے عبادت کے علاوہ. کسی غریب کی مدد کر دیں آپ تو جنت مل گئی. کسی بیمار کی عیادت کر دیں جا کے تو جنت مل گئی. کسی دکھیا کے دکھ کو دور کر دیں تو جنت مل گئی. کسی کو آپ پیاسا ہے پانی پلا دیں تو جنت مل گئی. کوئی تکلیف میں مشکل میں ہے آپ اللہ کے لیے اس کی مدد کر دیں تو اللہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا تو میرے پاس آئے. تو آپ مجھے بتائیں کوئی لمحہ بھی انسان کا ایسا نہیں ہے اللہ پاک نے چھوڑا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ. اور پھر ایک چیز تو اللہ نے ہمیں ایسی دے دی کہ جس کی ایک آیت ایک سورت سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے. ابن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے عاشق تھے اور خاص عروج تھا قرآن پر صحابہ میں. کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی آیت ایک ایسی سورت دی اللہ پاک نے کہ اس کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں. نہ اسی کو زبور میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ کسی اور کتاب میں، نہ صحیفے کے اندر اس کے مقابلے کی چھپی ہی نہیں کوئی صورت آئی نہیں. اس کو بلند صورت اللہ پاک نے دی ہے دن رات ہمارے سامنے ہوتی ہے. ہر بچے کو زبانی یاد ہے، انسان چلتے پھرتے پڑھ لیتا. الحمدللہ کتنا ثواب مل گیا. چھوٹی سی صورت دی اللہ نے قل هو اللہ احد، ہر بچوں کو یاد ہے. اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب مل گیا. سورہ یاسین پڑھ لی الحمدللہ 10 قرآن کا ثواب مل گیا. دیکھیں تو یہ بکھرے پڑے ہیں اسباب. قرآن کو دیکھ لو تو ثواب مل گیا. ایک لفظ قرآن کا پڑھ لو 10 نہیں کیا. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھیں کتنے مواقع ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. اور ہم ان اعمال کو، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے اور دیکھتے نہیں کہ بھئی ہم اپنی زندگی کو کیسا ضائع کر رہے ہیں اور کس طرح بکھیر رہے ہیں زندگی کو. ایک ایسا ضابطہ بننا چاہیے زندگی کا. انسان کوشش کرے کہ جس طرح بس یہ سمجھے کہ جیسے دکان پہ کھڑا ہوتا ہے آدمی تو سمجھتا ہے گاہک آئے مال کماؤ. اسی طرح جب صبح ہو تو سب سے پہلے دعا اللہ سے کرے اللہ تعالیٰ آج یہ دن میرا جو ہے نیکی کمانے کا بنا دے. اور اتنی ساری نیکی کماؤ. دیکھیں وضو کر کے سو جائیں الحمدللہ اس پہ ثواب. دعا مانگتے اٹھیں اس پہ ثواب. وضو کریں اس پہ ثواب. ٹوائلٹ سنت کے طریقے سے دیں اس پہ ثواب. کوئی دروازہ ایسا ہے ہی نہیں جس پہ ہر قدم پہ اللہ پاک نے انسان کو ثواب رکھا ہے. تو ہمیں یہ کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ہم کہیں کہ ہمارے ایک چیز بھی بغیر ثواب کے نہ جائے. کپڑے بدل لیں تب بھی ثواب. صورت یاد کر لیں دعا پڑھ لیں. کپڑے چینج کر رہے ہیں اس میں بھی ثواب الحمدللہ. کھانا کھانے بیٹھے ہیں اس میں بھی ثواب. پیٹ پھوڑا بھر رہا ہے حتیٰ کہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں اس میں بھی ثواب. یعنی کچھ چیز ایسی ہے ہی نہیں اللہ پاک نے جو ثواب نہ رکھا ہو. اگر جنت کی اتنی وسعت دی ہے، اتنی خوبصورت حسین بنایا ہے تو اس کے لیے انتظام اللہ نے پورے کیے ہیں. لیکن ہم بھائی 5 منٹ 10 گھنٹے اور 3 واحد اور کسی دن لوگوں لگاتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں. ادھر جا ادھر جا بیٹھ جائیں گے. وقت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. مشکل سے کوئی کتاب ہاتھ میں آتی پڑھ لی قرآن پڑھ لے تو بس وہ بھی ایک کیسے حساب ہے ہمارا. نمازوں کا بھی ایسے ہمارا حساب ہے. چاہیے جائے گی کہ ان عملوں کی طرف جائیں کس طرح زندگی. بس ایک چیز پہ ہمیں انٹرسٹ پیدا ہو گیا کہ ہم دنیا کو کمائیں، محلات بنائیں، چیزیں بنائیں، دولت جمع کریں جو کہ انسان کے ساتھ نہیں جاتی. ان تمام عملوں کے ساتھ بھی دیکھیں ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب حدیث ہمارے سامنے پیش کی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتے ہیں. اس میں بہت توجہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں توفیق بھی دیتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے دے دیا. تو اس میں انہوں نے یہ حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے مستن کی ہے. بخاری میں بھی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے. عائشہ صدیقہ روایت فرما رہی ہے. اس میں تو کتنے راز کی بات ہوگی کیونکہ وہ جو ان کے بعد سے حدیث نکل رہی ہے وہ تو خالص عائشہ صدیقہ اور نبی کے درمیان یہ بات ہوگی جو نکل رہی ہے. کتنی قیمتی بات ہوگی اور کتنی لذیذ بات ہوگی الحمدللہ کہ انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سب سے بہترین حسین عمل کو میں تجھے نہ بتاؤں بہت سے خوبصورت عمل ہوگا، بڑا حسین عمل ہوگا. عملوں کی لسٹ تو میں نے آپ کو دے دی ہے. ایک سے ایک حسین نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے. تہجد اٹھ جاؤ تو اس سے حسین نظر آتا ہے. قرآن پڑھ لو اس سے حسین ہے. شاخ پڑھ لو اس سے حسین ہے.
کرتے ہیں لوگ، کبھی تسبیحات کر لو اس سے حسین ہے، ذکر کر لو اس سے حسین ہے، ایک ایک کلمات وہ اس سے حسین ہے. الحمدللہ یہاں آ گئے، اللہ نے کتنے بڑے اعمال ہمارے ساتھ لگ گئے اللہ کے فضل سے کہ بھائی ہم ذکر میں بیٹھ گئے. اللہ نے ہمیں بٹھائی دیا، نفس کو چھوڑ چھاڑ کے کس طرح ٹکائی دیا یہاں پہ. تو اس کے الحمدللہ اس کے جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جو رحمت اللہ کی آتی ہے یہ اپنی جگہ ہے. حاشیہ صدیق رضی اللہ جو فرما رہی ہے اس پہ توجہ فرمائیں ذرا، یہ بات بہت قیمتی ہے. عمل تو ہیں خوب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اعمال میں ہی سب سے حسین عمل، اور حسین اس لحاظ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہوگا وہ عمل، اسی لیے حسین ہوا نا، خوبصورت ہوا کہ وہ عمل جو ہوگا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہوگا. جو اللہ کو محبوب ہوگا تو وہ اگر عمل ہم کریں تو مجھے بتائیں جنت میں کیا مقام ہوگا. پھر خود سوچیں، نیت کرتے ہیں سب کرنے کی، نیت کر لیں پہلے ماشاء اللہ. ہاں پھر بات پہنچاؤں آپ تک، پکی نیت ہے. وہ عمل کتنا محبوب اور خوبصورت اور حسین کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک. اور بتانے والے کون؟ اللہ کے محبوب. اور ہم تک پہنچانے والے کون؟ اللہ کی رسول کی محبوبہ. تو تین محبوبوں کی باتیں چل رہی ہیں اللہ کے فضل سے. بہت اچھا عجیب عمل ہوگا، یہ تو بہت اونچا عمل ہوگا. اس تعداد بے شک چھوٹی ہو پرواہ نہیں، جتنے عمل بتائیں کہ جو کہ توفیق بے شک تعداد کی پرواہ ہی نہیں اس کی، کوئی کوانٹٹی نہیں اس کی، کوئی حساب ہی نہیں اس کا. بے شک 3 منٹ ہو جائے، 2 منٹ ہو جائے، 1 منٹ بھی ہو جائے، لیکن وہ اتنا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک، اتنا محبوب ہے کہ بس پوچھو نا کہ کیا انعام اللہ پاک نے اس کو رکھا ہو. کیا ہے؟ صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو. اللہ نے کسی عمل کی توفیق دے دی، یعنی قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی. اب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو چھوڑنا نہیں ہے اس کو. ایک وقت مقرر کر لیا تو اس وقت پہ ہم نے قرآن کو ضرور پڑھنا ہے، چاہے تھوڑے ہی پڑھیں. تھوڑے سے مراد ارے ایک لائن بھی پڑھ لیا آپ نے تو وہ ہمیشہ کی آ جائے گی اس میں، تو وہ اس پورے قرآن سے کہیں بہتر ہوگا. کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی یہ کر لیا. وہ ایک آیت کا روز پڑھنا اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ وہ ہمیں جنت میں کہیں سے کہیں پہنچا دے گا. ایک خاص طور پہ درویشوں کے لیے، صوفی حضرات کے لیے بڑی بڑی مفید حدیث ہے. ہمیشہ انصاف جہاں مال کھاتا ہے جہاں پیچھے رہ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس میں ہمیشہ کی نہیں رہتی ہے، استقامت نہیں ہے. آئیں گے جوش تو بہت ہوگا، ہاں جی بتائیں، اور وظیفہ بتائیں جی، اور فرائیں جی، اور بتائیں. لیکن کیا ہے کہ چند دن کرنے کے بعد اس کو پھر چھوڑ دیں گے. آج تہجد بھی اڑ گیا، اباب نہیں پڑھ رہے ہیں، یہی پڑھ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد دیکھا تو وہ چھوڑنا شروع کر دیا. وظائف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی اتنے وظیفے کر رہے ہیں، چند دن کے بعد چھوڑ کر دیا. تو اللہ کو یہ بہت ناپسند چیز ہے. جو چیز پسند نہ ہو تو اس میں انعام انسان کو کیا ملے گا؟ اس لیے سلیکشن ایسا رکھیں کہ بے شک تھوڑا پابندی رکھیں. مثال کے ایک آدمی کہیں کام کرتا ہے تو اس پابندی کے مطابق، یہ نہیں کہ بھائی زبردست نہیں، اس پابندی کے مطابق اس وظیفے کو بنائے اور اس وقت کے وقت اس نے وہ وظیفہ ادا کرنا ہے. حافظ قرآن ہے اس نے بھی ایسی کرنا ہے، دوسرا پڑھنے والا ہے اس نے بھی ایسی کرنا ہے. یہ جتنے نوافل ہیں، یہ نہیں کہ آج تو بابا نے پڑھ لی، کل شاخ پڑھ لی، چاچ پڑھ لی اور 2 دن کے بعد غائب ہو گئے، یا پھر رمضان ہے تو خوب پڑھ لی اس کے بعد غائب ہو گئے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو چیز پسند نہیں، پسند یہ ہے. اتنا ہی ہم کر لیں الحمدللہ، یعنی بہت عجیب چیز، یہ ثواب ہے اس کے اندر. اگر ہم نے کیا چلو بھائی ایک وقت ایسا ہے کہ جو تو سب کے لیے آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ رات کا، جب بستر پہ سونے جاتے ہیں اس وقت نہ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، نہ کوئی دکانداری کر رہا ہے، نہ کوئی نوکری کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ کر رہا ہے. وہ تو بالکل فارغ وقت ہے یا نہیں فارغ وقت ہے نا؟ بستر میں جا رہے ہیں نا آپ. تو بعض لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں مثالیں دوں تو آپ حیران ہو جائیں. اللہ سبحان اللہ، یعنی بعض لوگوں نے اس جگہ پر ایسے وظیفوں کو اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دی، دوستی ہوگی پکی. ایک چھوٹے سے وظیفے سے، میں ابھی آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں، یہ چھوٹا نہ سمجھے. استقامت اتنی محبوب ہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے وہ استقامت کہ اس کو اندازہ کوئی نہیں. مثال کے طور پر اب اس میں بیماری ہے، ہاری ہے، جو کچھ بھی ہے، میں ایک چھوٹے سے عمل کی بات کرتا ہوں جس سے یہ بھی جو ہم کرتے ہیں ذکر. آپ تو اللہ والے لوگ ہیں، صوفی، آپ کے پاس کوئی اپنے وظائف لیے ہوئے آپ نے کرتے ہیں، تو اس میں آپ
یقیناً کہ دو ذکر کرنے والے ہیں، دو مرید ہیں، اس میں وہ مرید آگے چلا جائے گا جس میں استقامت ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی، جس میں استقامت ہوئی. مثال کے طور پر اس نے کہا چلو فلاں جگہ ذکر ہوتا ہے چلتے ہیں، اب اس نے اس پہ استقامت اختیار کرنا شروع کر دی. میں روز اس مسئلے میں چلا جاؤں گا، یار کیا فرق پڑتا ہے، یہاں بھی نماز پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں. اس کا رنگ دیکھیں آپ کیسا ہوگا. ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو رو رہے تھے، کہتے ہیں آج 60 سال کی محنت کا صلہ اب میں دیکھ رہا ہوں. 60 سال میں نے اللہ کا نام لیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا، مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن کتنی وسوسے میں نے چھوڑے ہی نہیں اس نام کو. بڑے بڑے حادثات میرے آئے، بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تندرستی آئی، دشواریاں آئیں، میں نے اللہ کے نام کو چھوڑا، میں لیتا ہی رہا جتنی میں نے تعداد مقرر کی تھی. تو آج جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دوستو سن لو کہ خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ آج میں اس کے برکات دیکھ رہا ہوں. بڑی چیز استقامت ہے، چھوٹی چیز تو نہیں ہے. ہم کو جوش لگا دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب ہم سونے جاتے ہیں تو بھائی کیا اس وقت سب خالی ہوتے ہیں، تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے پتہ ہے کہ جنت میں تو بھائی بہت چیزیں ہوں گی، وہاں تو ہمیشہ رہنا، یہاں تو گزارا ہو گیا، چلو بھائی اب بڈھے ہونے شروع ہو گیا، اب مر جانا ہے تو مکان میں، چلو بھائی چرپائی یہ نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، وہ بیڈ ہمیں نہیں ملا کوئی بات نہیں، وہ گاڑی ہمیں نہیں ملی کوئی بات نہیں، وہ ہماری خواہش پوری نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ جانا ہے یہاں سے نہیں ہو سکے چلے گئے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے. وہاں جو کہ مل گیا آپ کو مکان، وہ مکان ہمیشہ ہی رہے گا، وہاں ترقی کہاں سے ہوں گی؟ تو آج اگر ہم نے اس کو الحمدللہ اپنی سیٹ کر لی، زندگی کو بنا لیا، بہت ترقی لے گئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اپنے دن کا معمول بنا لیں. مطلب ہم ظہر کے بعد بیٹھے، پھر ظہر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس 10 دفعہ ہم نے یہ چیز ہم نے کرنی ہے، سبحان اللہ سبحان 10 دفعہ، اللہ اکبر. یہ وہ پہاڑ بن جائیں گے 10 دفعہ گئے. اٹھے نہ، یہ نہ کہ 100 دفعہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے. میں آپ کو مثال، یہ بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں. یہ مشینی زمانہ ہے، مادیت کا زمانہ ہے، اس میں کوئی، لیکن آپ ایک چیز بنا لیں. بھائی زور کے وقت ہم پڑھے کہ زور کے بعد جنہوں نے نماز پڑھی تو میں 10 دفعہ کیا کروں گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کوئی آسان کلمہ ہے، یہ کوئی چھوٹا کلمہ ہے. 10 دفعہ کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ. اس کا تماشا دیکھنا جو آپ کو نصیب ہوگا 10 دفعہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے، اب ان کا آپ دیکھیں کس مقام کے اللہ کے ولی، اور کیا چیز تھی وہ، تو مقام آپ دیکھیں کیا مقام تھا حضرت علی کرم. تو ان کو تلقین کیا تھا ایک وظیفہ، نبی ان کو بھی حضرت فاطمہ کو ایک ساتھ ان کو تلقین کیا تھا، بتایا تھا، شیخ بتاتے ہیں کہ بھائی اس تسبیح فاطمہ تم نے پڑھنی ہے ہمیشہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس میں میری اتنی استقامت رہی ہے اس پہ کہ جنگ صفین جب ہوئی تھی، میں زندگی کا سب سے جو ہے وہ عجیب رات تھی، سب سے دشوار کن رات تھی، لیکن علی نے اس دن بھی اس وظیفے کو ترک نہیں کیا. تو جو وظیفہ مل جائے اس کو جان لگا دیں. جیسے ہم سونے جاتے ہیں، سونے جانے کو کیا کریں؟ چلو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اب سونے جا رہے ہیں، سونے سے پہلے کیا کریں گے؟ لیٹے لیٹے 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے. ہائے ہائے، یہ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ایسا ہو جائے گا، اتنا محبوب ہوگا کہ ایسے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جو پابند ہو جائیں اس پر، جو خاتون جو اس پہ پابند ہوئے ہیں، جنہوں ہر حالت میں اس کو بھولے نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے 10 دفعہ میں رکاوٹیں آپ کو نظر آئیں گی، بڑی آتی ہیں، تو وہ اتنے محبوب بن جاتا ہے کہ اگر کبھی بھول جائے، وہ بھول جائے پڑھنا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پہ درود کیوں نہیں بھیجا. ایک مدینے کا واقعہ سناتا ہوں جلدی سے، میں آپ کو ٹائم تھوڑا ہے، یعنی یہ میں نے خود میرے ساتھ ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں. بات کس سے چھوٹا ہے لیکن خود میں نے سنی ہے بات، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے گواہ ہوں. ایک شخص مل گیا سفر میرے ساتھ، جہاز کے اندر بیٹھے ایک ساتھ، شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہو. تو بڑا خوبصورت آدمی نظر آیا مجھے، ماشاء اللہ، وہ پورا اپنے حساب کا آدمی تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی ایسے کم لوگ دیکھے میں نے، تو مجھے وقت تھوڑا یہ بتاؤ کہ تمہیں نبی پر اپنی زیارت کتنی دفعہ ہوئی؟ تم مدینے کے رہنے والے ہو، یہ حال تمہارا ماشاء اللہ. تو وہ ہنس پڑا، کہتا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہیں کا رہنے والا تھا. میں کہا معلوم تو یہ ہوا کہ تجھے دیکھ جو رہا ہوں. تو اتنی استقامت ان چیزوں میں ہے تو یقیناً الحمدللہ تو رہنے والا مدینے کا ہے تو کچھ تو ہوگا. تو سفر میں اچھا کٹ جائے گا. تو ایک ہی واقعہ سنا دے، لیکن تیرے تو ڈھیر ہوں گے معاملات. تو ہنس کے کہنے لگا اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کہتا میں پڑھتا تھا تو مدینہ میں مسجد میں کلاسز لگتی ہیں نا عربی وغیرہ کی. تو دوپہر کو میرا معمول تھا کہ میں نے ایک طریقے کو مضبوط کیا ہوا تھا، کیا کہ کچھ بھی ہو جائے
جلدی سے کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ ہمیں جلدی آنا پڑتا تھا پڑھنے کے لیے، تو میں نے جا کے قلولہ ضرور کرنا ہوتا تھا. قلولہ بڑی چیز ہے، نقل تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. قلولہ سمجھتے ہیں نا کہ کھانے کے بعد تھوڑا ریسٹ کرنا دوپہر کو، اس کو قلولہ کہا جاتا ہے، جو عام طور پہ کرتے ہیں اپنے ملک میں. ہم یہاں تو قلولہ کیا ہوتا ہے، چائے کی کپ پکڑا ہوتا ہے، تو ساتھ میں ہوتا ہے. ہاں بھی کتنے قلولے یہاں کہاں ہوں گے، لیکن وہاں کی بات کروں تو بھائی کرنے والے یہاں بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اس کے طریقے بتا دیتا ہوں آپ کو. جب کبھی ایسا موقع مل جائے دکان پہ کھڑے ہو، چائے مل رہی ہو، تو اس کے بعد پتہ کیا کر نیت قلو کر کے کرسی 5 منٹ آنکھ بند کر بیٹھ جائیں، وہ قلولہ ہو جائے گا. ہر جگہ چل جاتا ہے کام، وہ قلولہ ہو گیا. آنکھ بند کی 3 منٹ، ہم نے ساری زندگی یہی کام کی ہے. کب دکان پہ چلانی ہے، سب کچھ کرنی ہے، جلدی چائے پی کے جو ملا توش مجھ کھا کھو کے نا، اس کے بعد بیچ کھڑے ہو 2 منٹ ٹھہرو، اپنا آنکھ بند کی 2-3 منٹ میں 2 منٹ اس میں پوری نیند بھی ہو جاتی تھی الحمدللہ، اور قلولہ بھی ہو گیا. نیت جو کر لی اس چیز. تو جناب وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو تو میں قلولہ کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ بہت سخت تھکا ہوا تھا، تو میں اسی حالت میں جلدی گیا. اور قلولہ کے وقت کیونکہ ظاہر ہے کہ میں سنت کے طریقے سے سوتا تھا، رائٹ سائڈ پہ میں ہاتھ رکھتا تھا اور اسی طریقے سے سوتا تھا، یہ میرا معمول تھا. تو اس دن میں جلدی میں گیا، اور جلدی کے اندر میں کیا کیا کہ میں بجائے رائٹ سائڈ پہ میں لیفٹ سائڈ پہ سو گیا. کہتے ابھی میری آنکھ جاگر اور سونے کے درمیان میں تھا، تو میرے دروازے سے میں دیکھا کہ خوب حسین شخصیت ایک اندر آئی ہے، اور آگے اس نے انگلی رکھی ہے اور کہنے لگا میرا نام لے کے کہ تو نے میرے سنت کو قطع کیا، قلولہ ایسے تو نہیں ہوتا. تو سبحان اللہ، ایک دم جوش میں اٹھا، سبحان اللہ. تو وہ تو غائب ہو نبی خود ذات مبارک تھی. تو استقامت انسان کسی چیز پہ کر رہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ ایک دفعہ 1000 پڑھ لیا، 5000 دفعہ درود پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا. درود کو بنائیں زندگی میں پکا، کوئی عمل بھی کریں اس کو ایسا کریں کہ پھر وہ چھوٹے نہ. تو یہی ہے سائد صدیقہ نے پیغام ہے بچانے کہ بھائی عمل کریں تو کتنا ہو، تھوڑا ہو، لیکن کیا ہو، ہمیشہ ہو. پیچھے 3 دفعہ معمول بنایا ہم نے، 3 دفعہ درود پڑھنا ہے سوتے میں، معمول رکھنے سے. اس نماز کے بعد ہم نے بھائی یہ درود ضرور پڑھنا ہے، یہ ہم نے کام ضرور کرنا ہے. جو آپ حضرات کے پاس جو وظائف جو دیے گئے ہیں، اللہ کا ذکر دل پہ دیا ہے، تمام نے سیکھا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ چھوٹا سا معمول بنا لیں، صرف اپنے حساب کے مطابق. عام لوگوں کی بات کروں، اور آدمی نہیں کرے یہ کہ بھائی جن کو تعداد دی تو تعداد دی، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی عصر کے بعد ہم 5 منٹ اپنا مراقبہ کر لیں، وہیں بیٹھے بیٹھے 5 منٹ مراقبہ کر لیں اور اس کی پابندی کریں، الحمدللہ ذاکرین میں لکھے چلے جائیں گے. لیکن افسوس کہ ہم اتنا بھی کرنا گوارا نہیں کرتے کہ ہم 3 منٹ بھی دے دیں، 2 منٹ بھی دے دیں. 3 منٹ اور پابندی کے ساتھ وظیفہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اس کے اثرات کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے اثرات نکل جاتے ہیں الحمدللہ، سے کامیابی ہو جاتی ہے. اور شیطان سب سے زیادہ جو سالکین کو فیل کرتا ہے وہ استقامت بھی کرتا ہے، اس سے وہ چھین لیتا ہے. کاٹا نہیں آنا چاہیے شیٹ میں، وہ تو سوال ہی پیدا ہے. بس کاٹا نہ ہے، یس رول ہے. سمجھے جس طرح آپ کو شیٹ کے بتایا بھر رہا ہے، کوئی نہیں بھر رہا، ڈبے میں کوئی آ رہا ہے، صبح نہیں آ رہا ہے، آج نماز دیر ہوگی، فجر کی یہ ہو گیا، کوئی بیٹھ رہا ہے اشراق پہ نہیں آ رہا. یہ کہاں کی دوستی اللہ تعالیٰ، یہ کیسے صوفی پڑھا. بس ایک دفعہ جاری لگا دی کہ بھائی اب اشراق ہم نے پڑھنی ہے، اب نماز بے شک 2 بجے ہو تب بھی پہنچنا ہے، 1:30 بجے تب بھی پہنچنا ہے. اسی کا نام تو انعام ہے. اور یہ کہہ دیا آپ کبھی سو کے آ رہے ہیں، کبھی نہیں آ رہے، کبھی آنا شروع کیا تو لگاتار آ گیا، کبھی پھر بھاگ گیا اس کے، کبھی نہیں. اگر آپ استقامت کی سٹوریاں سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ والوں نے کس طریقے سے استقامت کے ساتھ اللہ کو راضی کیا ہے. میرے بھائیو التجا یہ ہے کہ جو آپ کے معمولات ہیں اس پہ آپ استقامت اختیار کریں، اور جو پابندی اختیار کریں گے تو انعام ملے گا. اگر پابندی نہیں ہوگی تو اس کا فروٹ آپ کو نہیں مل سکے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.